اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات صل على مجالس عزا کا یہ سلسلہ بمناسبت رحلت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بمناسبت شہادت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جامعۃ الکوثر میں برگزار ہے، اور جن مؤمنین نے ان مجالس کے انعقاد اور ان مجالس کو ہادی ٹی وی پر ایئر ہونے میں تعاون کیا ہے، خدا ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جامعۃ الکوثر میں اس سال جو ایک نیا اضافہ ہوا ہے، اور بر صغیر میں حوزہ علمیہ میں باقاعدہ منظم انداز میں قرآن و سنت کی فیکلٹی کا یہاں 2 دہے پہلے 2 ڈیکیڈز پہلے ہی افتتاح ہو چکا تھا۔ اس سال الحمدللہ سنت پر مزید فوکس کرتے ہوئے سنت کے لیے، حدیث کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے، اور آج ان 2 مناسبتوں سے میں سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع لیا جائے جو ان دونوں شخصیات کو کور کرتی ہو، تو وہ موضوع بھی حدیث کا ہی ہے۔ وہ حدیث جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اس حدیث کو اہل بیت نے اس کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچایا۔ حدیث کے بارے میں، حدیث کو سمجھنے کے بارے میں ہمارے عوام بھی مشکلات میں ہیں، اور خواص میں بھی، علماء میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور پھر وہ غلط فہمیاں جب منتقل ہوتی ہیں عوام میں، تو عوام میں مزید اضطراب کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حدیث کے 2 اہم حصے ہیں، 2 اہم مکاتب ہیں جنہوں نے حدیث رسول کو محفوظ کیا، جنہوں نے حدیث رسول کو امت کے لیے پیش کیا۔ ایک مکتب خلفاء ہے اور دوسرا مکتب اہل بیت ہے۔ مکتب خلفاء بھی احادیث رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث بھی کہلاتا ہے، اور مکتب اہل بیت کے پاس بھی احادیث ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں۔ ہمارے لوگوں کے درمیان یہ دعویٰ کہیں یا یہ ڈیمانڈ کہیں کہ جیسے ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں صحاح ہیں، ہمارے پاس بھی صحاح ہونے چاہیے، یہ ڈیمانڈ آتی ہے، یہ بات سنائی دیتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہم اگر صحاح بنائیں تو ہم اپنی کتابوں کا کتنا حصہ صحیح ہوگا، وہ بھی پھر آمار آ جاتی ہے، فگرز آ جاتی ہیں کہ اتنے % ہمارے ہاں صحیح حدیث ہے، اور اگر ہم صحاح بنائیں تو پھر ہم کس طرح اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مکتب میں صحاح کا ہونا
اور دوسرے مکتب میں صحاح کا نہ ہونا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اس مکتب کو جس کے پاس صحاح ہے اسے کوئی فوقیت حاصل ہے، کہ وہ صحیح احادیث کو اس نے الگ کر کے کہیں صحیح مقام تک پہنچ گیا ہے، اور آپ آج تک تحقیق کے محتاج ہیں اور ہر شخص کو تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بات انشاءاللہ واضح ہے، اور میں طلاب اور عوام دونوں کو ملا کر چلنے کی کوشش کروں گا، لیکن کیونکہ سامنے آپ لوگ ہیں اس لیے زیادہ تر آپ لوگوں سے ہی گفتگو ہوگی، اور عوام میں سے جو لوگ تحقیق کے شوقین ہیں اور ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں وہ سنیں گے، باقی کیونکہ یہاں حاضر نہیں ہیں، اکثر لائیو ہیں اور ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، وہ سوئچ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تحقیق ہونی چاہیے، بررسی ہونی چاہیے، نئے آراء آنے چاہیے، پرانے لوگوں کے کام کو دوبارہ سے دیکھا جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تحقیق میں حرج نہیں ہے، تحقیق ہونی چاہیے۔ اور یہ جو تحقیق ہونی چاہیے، نئے سرے سے تدوین ہونی چاہیے، حدیث کی نئی کتابیں بننی چاہیے، نئے تبویب ہونے چاہیے، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، اور یہ دروازہ مکتب تشیع میں کھلا ہے اور مسلسل یہ عمل انجام پا رہا ہے۔ یہ جو علمی ایک عمل ہے، یہ عمل ہو رہا ہے۔ اہل سنت میں مکتب خلفاء میں جمود تھا، وہاں صحاح کے نام پر 6 کتابیں ایسی تھیں جس میں مزید تحقیق کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور وہاں پر ایک تقدیس تھی کہ ان کتابوں کو مقدس مانا گیا تھا، اور ان کتابوں میں جو کچھ ہے انہیں اندھی تقلید میں صحیح مانا جاتا تھا اور جاتا ہے۔ وہاں بھی جب علم ترقی کرتا ہے اور باقی فیلڈز میں ترقی ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، تو وہاں بھی یہ آوازیں ابھی اٹھ رہی ہیں، مخصوصاً ان ممالک سے جہاں انفتاح ہے، جہاں تحقیق ہے، جہاں پر جمود نہیں ہے، جیسے مصر وغیرہ، وہاں یہ تحقیق اور یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آیا صحاح ہیں، صحیحین کا مقام کیا ہے، اس پہ مزید تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور پھر وہ راوی جن کی بنا پر صحاح میں روایات ہیں، مخصوصاً ابی ہریرہ، ان پر بھی بہت زیادہ تحقیق شروع ہو گئی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، خود مکتب خلفاء سے ہو رہی ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، مکتب خلفاء سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ اب جب یہ 2 مکتب ہیں اور ان 2 مکتب میں ہم نے حدیث کی تاریخ کو دیکھنا ہے، حدیث کی سرنوشت کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، ان 2 مکاتب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مکتب خلفاء میں عصر تشریع، عصر نور، عصر حضور، عصر حدیث صرف 23 سال کا ہے، اور مکتب اہل بیت میں یہ مدت، یہ عصر 300 سال پر محیط ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ مکتب خلفاء رسالت مآب کو بعثت کے بعد اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کے گفتار کو سنت کہا جا سکے، ان کے کردار سے استدلال کیا جا سکے، اور جیسے ہی رسالت مآب کی آنکھ بند ہوتی ہے اس کے بعد اس عصر کا وحی سے ارتباط کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، حدیث کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے جتنی بھی حدیث جمع کرنی ہے وہ اسی 23 سال میں جمع کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں مکتب اہل بیت میں آپ رسالت مآب کو جب سے پیدا ہوئے وہاں سے جب تک امام زمانہ نے غیبت میں تشریف لے گئے، یہ جو 300 سال کا عرصہ ہے، ہمارے ہاں حدیث کا عرصہ 300 سال کا ہے، وہاں حدیث کا عرصہ 23 سال کا ہے۔
اچھا، اس سے فرق پڑتا ہے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس سے کمیت میں بھی فرق پڑتا ہے اور اس سے کیفیت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ حدیث کی کمیت میں بھی بہت فرق ہے، حدیث کی کیفیت میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ صحاح میں یا اہل سنت کے پاس کتنی روایات ہیں؟ احادیث تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو روایات ہے نا۔ ان روایات میں سے کون سی حدیث ہوگی اور کون سے حدیث نہیں ہوگی وہ تو بات کی بات ہے۔ کتنی روایات اہل سنت کے پاس پائی جاتی ہیں؟ اہل سنت کے پاس 4000 حدیث ہیں، صرف 4000۔ کیوں؟ اس لیے کہ 23 سال میں جو حدیث لینی ہے وہ 4000 سے زیادہ نہیں ہو سکی۔ آپ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیں، 6000۔ میں اگر ٹائم ہوا نقل کروں گا کوٹس جو خود اہل سنت محققین کے ہیں۔ ٹھیک، کچھ نے کہا ہے 4400 ہیں، کچھ نے کہا ہے 6000 ہیں، ہم 6000 کو لے لیتے ہیں۔ اہل سنت کی احادیث کی تعداد 6000، آپ کے کافی میں احادیث کی تعداد 16000۔ آپ کی ایک کتاب 16000 حدیث رکھتی ہے، ان کی تمام صحاح اور تمام جو میراث روایی ہیں ان میں 6000 حدیثیں ہیں۔ اب فرق پتہ چلا کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک، کمیت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کمیت کا یہ فرق کیفیت میں بھی بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے۔ احادیث میں بتا دوں آپ کو کتنے صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ صحیحین میں صحیح مسلم، صحیح بخاری، بغیر تکرار کے احادیث کی تعداد ہے 2514۔ یہ صحیحین تو گئے، صحیحین میں کل 2514 ہیں۔ اس میں مفردات بخاری 580 ہیں، مفردات مسلم 960 ہیں۔ یہ 2500 حدیثوں کے بعد ابی داود آتا ہے، اس کی جو مفردات ہیں، جو وہی تکرار کرتا ہے اس کو تو آپ نکال دیں گے نا، جو صحیح مسلم میں بھی آئی اور صحیح بخاری میں بھی آئی۔ اس کی 874 مفردات ہیں۔ ترمذی کی مفردات جو ہیں وہ 370 ہے، نسائی نے جو اضافہ کیا ہے وہ 560 ہے، اور ابن ماجہ نے 180، دارمی نے 65۔ یہ اس قول کے مطابق ابھی جو یہ تعداد کی گئی ہے یہ 6000 احادیث بنتی ہیں۔ کل احادیث، کل روایات، احادیث بھی نہیں، کل روایات صحاح میں 6000 روایات بنتی ہیں۔ اس کو بھی اگر میں ابھی نقل نہیں کرتا، جو اہل سنت محققین نے لکھا ہے وہ بھی اس کو 4400 پہ بھی لے کے آتے ہیں۔ ان میں بھی تکرار اور ان چیزوں کو نکالیں تو یہ بھی 4400 پہ پہنچتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم 6000 کو مان لیتے ہیں۔ احکام کی روایات کتنی ہیں؟ روایات احکام کتنے ہیں؟ روایات احکام جو ہیں وہ شافعی کہتے ہیں، سئل الامام الشافعی کم اصول السنہ ای اصول الاحکام فقال 500۔ کتنے؟ 500 روایات احکام۔ ٹھیک، اب احکام کتنے ہیں؟ ٹھیک، احکام لاکھوں میں ہیں، اس کے لیے روایات کتنی ہیں؟ 500۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1% احکام مکتب خلفاء روایت سے لیتا ہے، 99% کے لیے ان کے پاس نہ روایت ہے نہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن میں تو احکام تفصیل سے نہیں ہے۔ 1% روایت سے لیتا ہے، 99% کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر انہیں کہنا پڑتا ہے قول صحابی بھی حجت ہے، قول خلفاء بھی حجت ہے۔ وہ مصالح مرسلہ کو بھی مانتے ہیں، وہ قیاس کو بھی مانتے ہیں، اور پھر بہت سے اور چیزوں کے ذریعے۔ یہاں روایات کی ہم ابھی فی الحال تعداد کی بات کر رہے ہیں۔
اگر آپ کافی میں نے آپ کو بتا دیا کافی 16,199 حدیث صرف کافی میں ہے. من لا یحضر الفقی 5,998، تہذیب میں 13,000 اور استفسار میں 5,000، وسائل الشیعہ میں 35,000. وسائل الشیعہ کس کی کتاب ہے جی؟ روایات احکام کی، نا؟ صرف وہ روایات ہیں جو احکام پر دلالت کرتی ہیں. ہمارے پاس ابھی ایک کتاب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس روایت احکام کتنے ہیں؟ ایک کتاب میں 35,000، اور مکتب خلفاء میں کتنے ہیں؟ 500. مستدرک الوسائل 23,000. مستدرک الوسائل بھی احکام آ گیا نا وہاں، جو استدراک ہوا، یہ 50,000 سے زیادہ ہو گئے صرف روایت احکام. اس کے بعد وافی میں 25,000، بحار الانوار میں 120 جلدیں. حدیث کاؤنٹ کرنے کی کہاں کسی کو فرصت ملتی ہے جس میں 120 جلدوں پر مشتمل اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے. اچھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، ان دو سٹریم کو، دو مکاتب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کے بعد مقایسہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں 23 سال ہیں، یہاں 300 سال ہیں. 23 سال کو 300 سال پر عددی فوقیت حاصل ہے. یہاں لاکھوں احادیث ہیں، لاکھوں روایات ہیں، یہاں پر 6,000 روایت ہے. اب یہ جو 6,000 روایت ہے، ان کے پاس صحاح ہے، آپ کے پاس صحاح نہیں ہے. آپ کے پاس تحقیق کا میدان کھلا ہوا ہے. یہاں پر بھی، ہمارے ہاں بھی تحقیق ہوئی ہے، اور معجم روایات احادیث المعتبرہ آیت اللہ العظمی محسنی، کس نے یہ کتاب دیکھی ہوئی ہے؟ اس کتاب کا بہت سا حصہ انہوں نے اسلام آباد میں لکھی ہے، اس لیے آپ کو یہ کتاب پتہ ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس اگر ہارڈ کاپی نہیں ہے تو سافٹ کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک، وہ خود 8 جلدوں میں ہے، اور وہ بھی مبنائی ہے، وہ بھی آیت اللہ محسنی کا اپنے مبنا پر، جو انتہائی سخت سندی معیارات پر انہوں نے احادیث کو تقسیم کیا ہے. احادیث کو صحیح کہا ہے اور ضعیف کہا ہے. صرف سند کے حوالے سے، متن کے حوالے سے انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے. اور یہ بھی مبنا ہے. بعض لوگوں کا مبنا یہ نہیں ہے کہ صرف سند کے ضعف کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جائے، مبنائی ہے، تحقیقی ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. اور یہاں معجم احادیث المعتبرہ میں آیت اللہ نے بہت سی ایسی روایات کو جسے سب صحیح کہتے ہیں اسے بھی نہیں مانا ہے. اگر آپ پڑھیں گے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ 2 اشکال ایسے میرے سامنے پیش آئے، اور آپ یہ درس میں سنتے رہے ہیں، ٹھیک، جس کی وجہ سے میں نے جو اتنا کام کیا تھا سال ہا سال، بہت سی احادیث اس میں دوبارہ ضعیف ہو گئی، اور 2,000 حدیث کو میں نے ان 2 اشکالات کی بنا پر دوبارہ نکال دیا، جو ان سے پہلے کوئی اسے اس بنا پر ضعیف نہیں کہتا تھا. اس کے باوجود جو انہوں نے صحیح کہا ہے وہ 11,000 حدیث ہے. 11,000 احادیث جس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ معتبر ہیں. اب اگر فرق میں سمجھا پا رہا ہوں، عددی فرق سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس میں سے آپ تحقیق کر کے جتنا بھی کم کر لیں پھر بھی آپ کے پاس بہت زیادہ رہتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. آپ کافی کے 16,000 احادیث میں جتنی بھی سخت اور کڑی نگاہ سے اور تنقیدانہ نگاہ سے اس کو چیک کریں اور اس میں صحت اور ضعف کو الگ کریں، تو اگر وہ 3 میں سے ایک حصہ رہ جائے پھر بھی 6,000 حدیث ہے، پھر بھی ایک کافی باقی تمام روایات پر باری ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ عددی ہو گئی. ٹھیک، آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے،
اور یہ گھڑی بھی خراب ہے میرے خیال میں، کچھ صحیح گھڑی مجھے دے دیں، کیونکہ ابھی سامرا میں اذان کے وقت سے پہلے ہمیں یہ مجلس ختم کرنی ہے، اور مجھے پھر یہ آپ اسی طرح پرچی دے دیجیے گا آپ 10 منٹ پہلے، ٹھیک؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا، ہم نے کہا تھا کمن و کیفن فرق پڑتا ہے، کس سے فرق پڑتا ہے؟ 23 سال اور 300 سال سے۔ 23 سال اور 300 سال میں فرق یہ پڑتا ہے، جب صرف 23 سال میں بہت کم احادیث آپ لیں، ان احادیث کو، ان میں سے آدھے احادیث آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ مبہم ہو جاتے ہیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ اگر آپ صحاح کو دیکھیں، صحاح میں بہت ہی مختصر روایات ہیں، کوئی بھی مفصل روایت، شاذ و نادر کوئی مفصل روایت ہے، وَإِلَّا ایک جملے 2 جملوں کی روایات ہیں۔ کیا رسالت مآب صرف مختصر بولا کرتے تھے؟ ان کا صرف ٹیوٹر اکاؤنٹ تھا جس میں وہ مختصر ٹیوٹ کیا کرتے تھے؟ نہیں، وہ خطبے دیتے تھے، وہ تقریر کرتے تھے، وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، وہ عید کا خطبہ دیتے تھے، وہ اصحاب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے۔ بس ان سب میں سے یہ چھوٹے چھوٹے جملے کیوں آئے؟ کیونکہ تختی ہوئی ہے، سارا کلام نہیں آیا ہے۔ جب سارا کلام نہیں آیا، تختی ہو کے آیا ہے، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب کم ہوتا ہے، کم ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو ساری بات پہنچتی نہیں ہے، جتنی پہنچی ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیونکہ تعداد زیادہ ہے، جس طرح قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح روایات بھی ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ ایک تو بغیر تختی کے کامل متن آ جائے، بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے علاوہ خود ایک روایت اگر یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو دوسری روایت کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک روایت ہے سنی شیعہ دونوں مصادر میں، بے عنوان مثال اگر عرض کر دوں، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، باپ کی ملکیت ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا کماتا رہے اور باپ اگر شرابی ہے وہ بیٹھ کے اس کے سارے مال کو لوٹتا رہے، شراب پہ لگاتا رہے، اور وہ بعد میں کہے کہ تو بھی میرا ہے اور تیرا مال بھی میرا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہے، اور مخصوصاً اگر خواتین جاب کرتی ہیں، وہ اپنی پوری آمدنی لا کر، پوری تنخواہ اسے لا کے والد کو دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ والد کا ہے۔ اور اس پر پھر جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ابہام ہوتا ہے، اور آپ کیونکہ طالب علم ہیں، آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ پھر اہل مکتب خلفاء کی فقہی کتابوں میں اس حدیث کو لے کے کتنا بڑا اختلاف ہے کہ وہ بچہ بھی اور اس کا مال بھی والد کی ملکیت ہے۔ جب اس کی ملکیت ہے تو وہ جو چاہے کرے، ٹھیک؟ لیکن ہمارے ہاں یہ حدیث بھی ہے، اس کے علاوہ پھر اور احادیث بھی ہیں جو اس حدیث کی تفسیر کرتی ہیں، جن احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر باپ فقیر ہو تو اس کا نان و نفقہ اولاد پر واجب ہے، اگر وہ فقیر ہے تو اس کا نان و نفقہ بیٹے پر واجب ہے، اور بیٹا اگر اس کو نان و نفقہ نہ دے جو اس پہ واجب ہے تو باپ اس کے مال سے خود لے سکتا ہے، تصاحب کر سکتا ہے۔ یہاں کتنا آسان ہو گیا، بات ختم ہو گئی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ بات بالکل واضح سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، فرق صرف 23 اور 300 سالوں کا نہیں ہے، ٹھیک؟ پھر اگر جو عام لوگ سن رہے ہیں انہیں شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ 23 سال اور 300 سال کیسے ہو گیا۔ ہمارے ہاں رسالت مآب کا امتداد، رسالت کا امتداد امامت ہے، اور امامت اسی حدیث کو بیان کرتی ہے جسے رسالت مآب نے بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں مکتب اہل بیت اور مکتب خلفاء میں 23 اور 300 کے علاوہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تدوین حدیث کی ہے اسی عصر میں، عصر رسول میں، اور انہوں نے تدوین حدیث کی ہے عصر رسول کے 100 سال بعد،
کتنا بڑا فرق آ گیا ہے کہ یہاں پر تدوین ہوا خود اسی عصر میں، اور ادھر تدوین ہو رہی ہے 1 صدی کے بعد. ٹھیک، جب 1 صدی بعد جو چیز تدوین ہو رہی ہے، جو اسی وقت تدوین ہو رہی ہے، ابھی فرض کر لیجئے ہم یہ مجلس پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی فی المجلس لکھ رہے ہیں، کچھ کو آج سے 100 سال بعد اگر زندہ ہوں، 100 دن بعد کہیں، 100 سال کی کیا ضرورت ہے، 100 دن بعد کوئی ضرورت پیش آئی جہاں آپ کو اس قسم کا کوئی لیکچر دینا ہو، اس وقت آپ نے اپنے حافظے سے بیٹھ کے لکھا، کیا ہوگا؟ یہ دقیق ہوگا اور آپ کی اس میں بہت سی چیزیں رہ جائیں گی. ٹھیک، بس تدوین جو مکتب اہل بیت میں ہے اسی وقت تدوین ہو گیا ہے بِإِمْلَاءِ الرَّسُولِ وَبِخَطِّ علی ابن ابی طالب. رسالت مآب اپنی ساری سنت، اپنی تمام احادیث خود املا فرماتے تھے اور علی مرتضیٰ اسے لکھتے جاتے تھے، اور یہ کتاب علی پھر ائمہ کے پاس آتی تھی اور ائمہ اسے دیکھ کر احادیث بیان کیا کرتے تھے. ٹھیک، بس ایک فرق کیا ہو گیا کہ وہاں پر تدوین 1 صدی بعد ہے، یہاں تدوین پہلے ہے. صرف اتنا فرق بھی نہیں ہے، یہاں تدوین جب ہو رہی ہے تو نگرانی خود رسول خدا فرما رہے ہیں، اور رسول خدا کے بعد بھی جب تدوین ہو رہی ہے 300 سال میں تو نگرانی ائمہ معصومین فرما رہے ہیں، یعنی الہی نمائندوں کی نگرانی میں حدیث تدوین ہوئی ہے. اگر اس فرق کو سمجھا سکوں کہ یہاں جو تدوین ہو رہی ہے وہ کس کی سرپرستی میں ہو رہی ہے؟ خود الہی نمائندوں کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، جس کا آغاز خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے ہیں، خود تمام سنت کو مدون فرما گئے ہیں. اور مکتبہ خلفاء میں کیا ہوا ہے؟ جب تدوین ہوئی ہے تو ہم ابھی مکتبہ خلفاء کہہ رہے ہیں نا، جب خلافت ختم ہو گئی، ملوکیت کا راج ہوا، اور ملوکیت میں بھی بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم حکمران جب تھے ان کے زیر سرپرستی تدوین ہوئی ہے. اب اگر آپ لوگوں کے ذہن ساتھ کام کر رہے ہوں، 300 سال اور 23 سال کا فرق ہے، تدوین کے 1 صدی اس میں ہی فرق ہے. یہ اسی عصر میں تدوین ہوا، یہ 1 صدی کے بعد ہوا ہے. یہ خود رسالت مآب اور اس کے برحق جانشین کے زیر سرپرستی ہوا ہے، اور یہ طغات اور ظالمین کے زیر سرپرستی ہوا ہے. خالد ابن عبداللہ ولات بنی امیہ میں سے تھا، زہری سے کہا کہ سیرت نبی لکھو. زہری نے کہا کہ اگر میں سیرت نبی لکھوں اور اس میں علی کا ذکر آئے تو کیا کروں؟ علی کا ذکر کروں؟ کہا لا الا انہ وقع فی قعر جہنم. خبردار علی کا ذکر ہی نہیں کرو، اور کرنا ہے تو پھر اس صورت میں کرو. یہاں حدیث اہل معاصی، اہل جبر، اقتدار پر قابض حکمرانوں کے زیر سایہ ہوئی ہے. اب اس سے زیادہ بولا جا سکتا ہے؟ آگے آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا ہے. اچھا، جب اس قسم کے لوگوں نے احادیث کو جعل کیا ہے، یعنی جمع کیا ہے، اس جمع کرنے میں اپنے فائدے میں حکومت، جیسی بھی حکومت ہوگی، جو بھی کام کر رہی ہوگی، وہ ہمیشہ سیاست کے تحت اپنے فائدے میں کرتی ہے. اموی خلفاء نے بھی اور عباسی خلفاء نے بھی جب تدوین کرائی، اور تدوین جو یہ اگر ہم آگے پہنچے، آج تو وقت نہ ہوا، کل کچھ عرض کریں گے، یہ متوکل کے زمانے میں تدوین ہوا ہے. امام مسلم، امام بخاری وغیرہ متوکل کے زمانے میں ہیں، اور متوکل کے کیا آرڈرز تھے، کس طرح تدوین ہونی چاہیے، وہ آرڈر بھی آج موجود ہیں. وہ بھی کوئی تاریخ کا حصہ ہے، کوئی اختلافی چیز بھی نہیں ہے، سب اس کو مانتے ہیں. متوکل بھی کتنے پانی میں تھا وہی معلوم ہے. اب جب اموی خلفاء نے اور عباسی خلفاء نے تدوین کروائی
حدیث کو مکتب خلفاء میں تو انہوں نے اپنے فائدے میں تدوین کروائی. انہوں نے اس میں نظریہ جبر کو ڈلوایا, انہوں نے ادھر نظریہ تفویض کو ڈلوایا. ان کی خواہش تھی کہ ان کو اسی کے ذریعے, احادیث کے ذریعے, ان کتابوں کے ذریعے جو ان کے دور میں لکھی جائیں, ان کے وظائف سے لکھنے والے لکھیں, ان کے خرچ سے نشر ہوں, ان کے بٹھائے ہوئے خطیب ان احادیث کو ممبروں سے پڑھ کر سنائیں, تو اس سے انہیں سیاسی فائدہ ہو, انہیں پروٹیکشن ملے. اس لیے جو کام کیا اور امیر شام نے کیا, وہ نظریہ عدالت صحابہ کو گڑھ دیا. نظریہ عدالت صحابہ کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. جب سارے صحابہ عادل ہیں, اس میں سے وہ خود بھی اس کی شیلڈ میں آنا چاہتا تھا, اس شیلڈ میں خود اپنی حفاظت بھی کرنا چاہتا تھا. وَإِلَّا وہ اس نظریے کا قائل ہی نہیں تھا. جو قاتل صحابہ ہے وہ عدالت صحابہ کا قائل کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے ایسے نظریات امامت کے بارے میں, خلافت کے بارے میں, ملوکیت کے بارے میں, اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں, توحید کے بارے میں وہ لکھوائے گئے جو ان کے حق میں تھے, اور وہ جب لکھوائے گئے تو وہ صحیح تھا. اس کی بھی تاریخ موجود ہے کہ امیر شام نے پہلا حکم یہ جاری کیا, حکم نامہ یہ جاری کیا کہ جو شخص بھی فضائل امیر المؤمنین میں حدیث نقل کرے اس کا وظیفہ بند کر دیا جائے, اور جو فضائل عثمان میں احادیث نقل کرے اسے خوب نوازا جائے. اور پھر دوسرا حکم نامہ آیا کہ فضائل عثمان میں بہت کچھ ہو گیا, اب فضائل معاویہ میں احادیث کو نشر دیا جائے. اور ہمارے اہل سنت محقق نے لکھی ہے, یہاں کتاب موجود بھی ہے, احادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ, وہ پوری بہت موٹی تازی کتاب ہے, یعنی جتنی صحات 6,000 کے نزدیک تو وہاں احادیث موضوعہ انہوں نے جمع کر دی ہیں. ابھی طاہر القادری نے اعلان کیا ہے کہ امیر المؤمنین سے ان کے ہاں 12,000 حدیث ہیں, وہ جمع کر رہے ہیں. ان کی کتب روائی میں تو نہیں ہے, صحاح میں بھی نہیں ہے, کتب روائی میں بھی نہیں ہے, لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ میں جمع کر رہا ہوں اور میں مسند علی لکھ رہا ہوں جس میں اہل سنت طریق سے 12,000 احادیث امیر المؤمنین سے میں پیش کروں گا. یعنی اگر یہ بات صحیح ہو تو پھر یہ احادیث تھیں, آپ کے اپنے طرق سے تھیں, لیکن آپ ان کو چھپا رہے تھے, اور ان کی تعداد آپ کی کل حدیث سے 2 برابر ہے جسے آپ پیش کرتے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ ابی ہریرہ سے پیش کرتے ہیں. ان تمام کو آپ اگر ام المؤمنین سے پیش کرتے ہیں, ان تمام کو جمع کریں وہ 6,000 ہے. اور یہ ان کی دعویٰ کی بنا پہ, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ان کا دعویٰ ہے. ان کا یہ دعویٰ ہم نے اپنے ایک دوست بہت اچھے محقق ہیں, ان کو جب سنایا تو انہوں نے کہا نہیں, یہ 12,000 نہیں ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 1,00,000 حدیث وہ جمع کر رہے ہیں. خب 1,00,000 حدیث تو ان کے پاس ٹوٹل ہے ہی نہیں, تو کیسے جمع کریں گے؟ وہ ہم نے وہاں بحث نہیں کی, کیونکہ خود ان کے جو زبانی سنائیں وہ 12,000 ہے. وہ 12,000 ہو یا 1,00,000 ہو, یہ ممکن ہے کہ امیر المؤمنین سے جتنا چاہیں حدیث مل جائے, لیکن کوئی کسی اور کا نام لے کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے 6 حدیثیں مزید جمع کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک, اچھا, بس اب آج وقت آ گیا, اور باقی انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. یہاں صرف یہ ہے کہ جو نظریہ عدالت صحابہ ہے وہ خلاف ہے, قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے, انسانی تعلیمات کے خلاف ہے. اور وہ لوگ صحابہ کی عصمت کے قائل ہیں جو خود نبی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں, خود رسالت مآب کی عصمت کے قائل نہیں ہیں, وہ آ کر صحابہ کی عصمت کے قائل ہو جاتے ہیں. اور جب وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو پھر قول صحابہ سے استدلال کرتے ہیں. اور ہم اگر کوئی علمی بحث کریں تو پھر کہتے ہیں یہ تنقیص صحابہ ہے. تنقیص صحابہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین ہم تک اصحاب سے پہنچا ہے.
اگر دین ہم تک اصحاب سے پہنچا ہے تو اصحاب کو اگر ہم نے نقص وارد کیا اصحاب میں، تو یہ نقص اصحاب میں نہیں بلکہ دین میں وارد ہوگا۔ آیا دین ہم تک اصحاب سے پہنچا ہے یا دین ہم تک اہل بیت سے پہنچا ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ملت اسلامیہ تک دین اہل بیت سے پہنچا ہے۔ اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ عظمت صحابہ عظمت حدیث کی وجہ سے ہے، کیونکہ حدیث عظیم ہے اس لیے اس کے ناقل صحابہ بھی عظیم ہیں۔ اگر نقص صحابہ میں وارد کرو گے تو وہ نقص وارد ہوگا حدیث میں، اس لیے سارے صحابہ عادل ہیں، یہاں کوئی ضعیف صحابی نہیں ہے۔ خود انہی سے پوچھتے ہیں حدیث کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ حدیث کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں حدیث صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے۔ یہ عظمت حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے تقسیم کر دیا حدیث کو اور کہا حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے اور موضوع بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے اور مردود بھی ہوتی ہے، یہ عظمت حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ عظمت حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ خدمت حدیث ہے۔ کیوں خدمت حدیث ہے؟ اس لیے کہ ہم صحیح حدیث کو پیش کریں، تو اگر ہم صحیح اصحاب کو پیش کریں تو ہم خادم صحابہ ہیں۔ ہم صحیح صحابہ پیش کرنے والے خادم صحابہ ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی نقص وارد نہیں کر رہے۔ اور اگر مطلق گفتگو نہ ہو سکتی ہو صحابہ کے بارے میں، توہین کی بات نہیں کر رہا، توہین حرام ہے، اگر توہین نہیں مطلق گفتگو نہیں ہو سکتی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ مطلق آپ گفتگو منفی گفتگو کے نہ کریں، توہین ہو یا توہین نہ ہو، اس وقت کے واقعات حالات آپ بیان نہ کریں جو عصر رسول میں ہوئے، جو صحابہ کے درمیان ہوئے یا صحابہ کے رسالت مآب کے ساتھ ہوئے، وہ آپ بیان نہ کیا کریں، مائک پر بیان نہ کریں، تمام جمعے بند کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ تمام جمعوں میں آپ مائک پر سورہ جمعہ پڑھتے ہیں اور سورہ جمعہ میں اصحاب کی تمام وہ باتیں جو آپ گستاخی سے کہتے ہیں ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ صرف اتنا اشکال ہے جیسے آپ نے ہم پہ اشکال کیا کہ آپ نے زیارت عاشوراء عربی میں پڑھ دی اور ہم نے لوگوں کو ترجمہ کر کے بتا دیا اس لیے لوگ بھڑک اٹھے۔ آپ جو عربی میں سورہ جمعہ پڑھتے ہیں اگر ہم اس کو ترجمہ کر کے بتا دیں لوگوں کو، یہ سورہ جمعہ میں ہر جمعہ، یہ قرآن میں ہے جو سورہ، اور بھی بہت آیات ہیں، ٹھیک، یہ قرآن میں ہے اور صرف چھپا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، تلاوت کرنے کے لیے، عام تلاوت نہیں، مائک پہ تلاوت ہونا ہے، ہر جمعہ اسے تلاوت ہونا ہے اور اس میں تمام حقائق بیان ہوئے ہیں۔ قرآن حقائق کو بیان کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ قرآن کوئی ایسی مقدس لباس کسی گروہ کو نہیں پہناتا ہے کہ یہ تمام کے تمام مقدس ہیں، ان کے بارے میں گفتگو سے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ نہیں، اسلام اگر گفتگو کریں گے تو اسلام نکھرے گا، اگر آپ گفتگو کریں گے تو صحابہ کی عظمت ثابت ہوگی، اور اگر گفتگو نہیں کریں گے تو پھر اصحاب کی عظمت پر حرف آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت جس کے احسان ہیں، تمام حدیث، تمام دین آپ تک اہل بیت سے پہنچا ہے۔ اہل بیت کے بغیر یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، رسول کی قربانیوں کے بغیر یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اہل بیت رسول کی قربانیوں کے بغیر یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور جس اہل بیت کی مودت کو قرآن میں واجب قرار دیا گیا ہے، اجر رسالت قرار دیا گیا ہے، اس اہل بیت کے ساتھ اسلام نے کیا کیا ہے، مسلمانوں نے کیا کیا؟ صدر اسلام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ نہ اٹھ سکا، آپ کے جنازے میں مسلمان شریک نہیں ہوئے، اور رسول خدا کے بعد جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو ان کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا۔
امیر المؤمنین جو حاکم کوفہ تھے، ان کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے۔ یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کا جو دن کی روشنی میں اٹھ رہا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ۔ اس کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، امت نے کیا کیا؟ امت نے اس نشانی رسول کو زہر دے کر شہید کیا۔ جب زہر کے اثرات جسم میں پھیلنا شروع ہوئے تو امام نے تشت منگوایا، اور تشت میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آنا شروع ہوئے۔ کتنا مشکل تھا یہ منظر اہل بیت کے لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ امام نے فرمایا اس تشت کو ذرا چھپا لو، دور کر لو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا زینب تشریف لا رہی، میری بہن زینب برداشت نہ کر سکے گی۔ امام تڑپ رہے ہیں، کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں۔ تمام اصحاب، تمام ائمہ اور اہل بیت آپ کے گرد جمع ہیں، گریہ فرما رہے ہیں۔ امام کی جب آنکھ کھلتی ہے، دیکھا حسن نے کہ گود امام حسین کی گود میں سر ہے، امام حسین گریہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ابیا حسین، آپ مجھ پر گریہ نہ کیجئے، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نے فرمایا بھیا آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، میں کیسے گریہ نہ کروں؟ نقصان اس کا نہیں ہوتا جس سے مال چھن جائے، نقصان اس کا ہوتا ہے جس سے اس کا بھائی چھن جائے۔ میں عرض کروں گا مولا ابھی آپ یہ ارشاد نہ فرمائیے، ابھی آپ باقی ہیں، ابھی عباس باقی ہیں۔ جب کنارے فرات عباس علمدار سو جائیں اور آپ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کریں اور نہ اٹھ سکیں، اور فرمائیں الآن ان کا سر ظہری۔ میں عرض کروں گا اصل یہ جملہ کہنے کا حق زینب کبریٰ کو ہے کہ اصل نقصان تو تب ہوتا ہے جب بھائی نہ رہے، وہ زینب جس کا عباس نہ رہے، جس کا حسین نہ رہے، اور لعین چاروں طرف سے گھیر لیں اور چادروں کو چھیننا شروع کریں، تب زینب کہہ سکتی ہے نقصان اس کا ہوتا ہے جس کا عباس جدا ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے چھوٹے فرزند قاسم کو دیکھا، اپنے پاس بلایا اور ایک تعویذ حوالے کیا۔ کیا وہ منظر ہوگا امام کی نگاہوں میں جب قاسم کے ہاتھ پر تعویذ باندھ رہے ہوں گے؟ یقیناً نگاہ امامت میں کربلا کا وہ منظر ہوگا جب قاسم پکاریں گے امی، اور قاسم جب زمین کربلا پر تشریف لائے اور اپنے چچا کو پکارے اور حسین عقاب کی مانند تشریف لائیں، یہاں کی فوج وہاں ہو جائے اور لاش قاسم، ابھی قاسم زندہ ہو اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ منظر بھی حسن مجتبیٰ کی نگاہوں میں ہے، اور خوش نصیب ہے امام، آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا سر حسین کے دامن میں تھا، لیکن وقت آخر حسین کا سر خاک کربلا پر تھا۔ اجرکم علی اللہ۔
یہ جنازہ جیسے عرض کیا اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں نکلا ہے. اتنے لوگ جنازے میں آئے کہ تاریخ میں لکھا ہے اگر سوئی گرتی تو کسی کے سر پر گرتی، تل دھرنے کی جگہ نہ تھی. امام کی وصیت کے مطابق اپنے نانا کے کنارے دفنانے کے لیے جب لے گئے تو کہنے والے نے کہا میں حسن کو یہاں دفن نہ ہونے دوں گی. جب بحث تکرار بڑھی عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا. حسین نے فرمایا ان لہذا السیف لیوم آخر. عباس یہ تلوار آج کے لیے نہیں، یہ بازو کربلا کے لیے ہے. لیکن افسوس عباس کو کربلا میں بھی اپنے تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع نہ مل سکا. جنازے پر تیر بارہ ہوا، جنازہ واپس آیا. کتنا مشکل تھا زینب کبریٰ کے لیے اپنے بھائی کا جنازہ سفید کفن میں بھیجا تھا، سرخ کفن میں سيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے ایک طالب علم کی پھوپھی مریض ہیں، ان کے لیے اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ سے دعا کی التماس ہے. خدایا تمام مریضوں کو خصوصاً مریض منصورہ کو شفا عاجل عنایت فرما. ہم سب کو اور تمام عزاداروں کو، تمام مؤمنین کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و معصوم فرما. تمام مؤمنین کو، تمام طلاب کو کرونا وائرس سے محفوظ و معصوم فرما. ہم سب کو اس وائرس سے بچنے کی حفاظتی تدابیر اپنانے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات.